ہدایت کی فضائیں یہ ہوائیں، قول خدا کی قول نبی کی یہ صدائیں۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دنیا کی محبت ہر مصیبت، ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب مال اور عہدے کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو پھر مسلمان کی قیمت، اس کے خون کی قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مسلمان کو قتل کیا جائے گا مال کی وجہ سے، یا قتل کیا جائے گا عہدے کی وجہ سے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے کسی ایک شخص کا ایک قطرہ بھی خون کا بہے، حالانکہ ایسی جذباتی محبت اب اس کی کوئی مثال نہیں دنیا میں۔ یہ مثال اس زمانے میں مخلصین کی اپنے عمرا کے ساتھ تعلق اور محبت کی تھی، اور وہ سب حق پر تھے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے حق پر ہونے کے باوجود بھی یہ نہ چاہا کہ ان کی وجہ سے کسی کا خون بہے، بلکہ سب کے خون کی حفاظت میں اپنا خون پیش کر دیا۔ سب کے خون کی حفاظت میں اپنا خون پیش کر دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو جب گھیرا گیا اور ان کو محصور کیا گیا، جب وہ دن آیا جس دن عثمان کو شہید کیا گیا اور ان کو محصور کر دیا گیا ان کے گھر میں، ہم نے عرض کیا مومنین، کیا آپ باہر نکل کے قتال نہیں کریں گے لوگوں سے، باغیوں سے جو آپ کے خلاف کوشش میں ہیں، جو آپ کے قتل کے در پہ ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس بات کا عہد لے لیا تھا کہ میں کسی کو قتل نہیں کروں گا، اور مجھ سے اس کا عہد لے لیا تھا کہ میں آخر تک اپنی بات پر جمع رہوں گا، آخر تک اپنی بات پر جمع رہوں گا، کیونکہ جو عمارت اور ذمہ داری اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس ذمہ داری کو چھوڑ دینے سے قتل ہونا آسان ہے۔ ذمہ داری کو چھوڑ دینے سے قتل ہونا آسان ہے، کیونکہ ذمہ داری کو اگر چھوڑ دیا تو جان چرائی، اور اگر ذمہ داری کو پورا کیا تو جان کھپائی۔ اگر ذمہ داری کو پورا کیا تو جان کھپائی، اور اگر ذمہ داری کو چھوڑ دیا تو جان بچائی۔ ابو لیلہ کندی کہتے ہیں کہ میں عثمان کے پاس تھا جب وہ محصور تھے، انہوں نے ایک روشندان سے جھانکا، وہ فرما رہے تھے، ایک روشندان سے جھانک کر فرمایا انہوں نے باہر باغیوں سے کہ اے لوگو، مجھے قتل مت کرو، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کی مجھ سے توبہ کرواؤ۔ پھر یہ فرمایا خدا کی قسم، اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو تم کبھی اکٹھے نماز نہیں پڑھو گے، اکٹھے نماز نہیں پڑھو گے، اور تم دشمن کے مقابلے پر کبھی اکٹھے نہیں ہوگے، اس لیے کہ جو قوم یا جو جماعت اپنے امیر سے متعلق نہیں ہوگی، دشمن اس پر قابض اور غالب آ جائیں گے، دشمن اس پر غالب آ جائیں گے۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو تم اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکو گے کبھی بھی، اور تم اکٹھے دین کی محنت پر بھی مجتمع نہیں ہوگے، اور دشمن کے مقابلے پر بھی جمع نہیں ہوگے۔ اور یہ فرمایا کہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو تمہارے درمیان ایسا اختلاف پیدا ہوگا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے پر ایسے ہو جاؤ گے۔ دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو انہوں نے اس طرح داخل کیا ایک دوسرے میں۔ پھر یہ آیت پڑھی، یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح۔ فرمایا کہ اے میری قوم، یہ فرمایا لوگوں سے کہ اے میری قوم، میری استقامت یہ جس کو تم ضد سمجھتے ہو، یہ کہیں تمہیں ایسے جھگڑے فساد میں اختلاف میں نہ ڈال دے کہ جس کی وجہ سے تم کو وہ عذاب پہنچے جو عذاب قوم نوح کو، قوم ہود کو اور قوم صالح کو پہنچا ہے۔ اور قوم لوط کی تباہی تو وہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، زیادہ
اس کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن السلام کو آدمی بھیج کر بلوایا، ان سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ لوگ میرے خلاف کوشش میں ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت عبداللہ بن السلام نے فرمایا الکفہ الکفہ، کہ نہیں آپ ہاتھ رو کے رکھیں، ہاتھ رو کے رکھیں، آپ کا ہاتھ رو کے رکھنا یہ آپ کی دلیل کو زیادہ پختہ بنائے گا، یہ قیامت میں آپ کے پاس دلیل ہوگی، آپ کی دلیل مضبوط ہوگی قیامت میں۔ سن 47 میں جب یہاں غدر ہوا، مولانا صاحب یہی مسجد، سارے علماء کا فتویٰ، سارے علماء کا تقاضا حضرت پر کہ نظام الدین چھوڑ دیں، بہت کیونکہ جان کا خطرہ ہے، اور جان کے خطرے میں جان کا بچانا فرض ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، حضرت نے فرمایا نہیں، جان بچانا فرض نہیں، مرکز بچانا فرض ہے، جان بچانا فرض نہیں بلکہ مرکز بچانا فرض ہے۔ چنانچہ شیخ کے یہاں سے بھی حکم آیا کہ نہیں فوراً نظام الدین چھوڑ دو، نہیں یہ یہاں قتل ہو جاؤں گا لیکن نظام الدین نہیں چھوڑ۔ حضرت نے فرمایا ساتھیوں سے کہ بھائی جو تم میں سے یہاں مرنے کے لیے تیار ہو وہ ٹھہر جاوے، باقی جو تیار نہ ہو میری طرف سے اجازت ہے۔ کہا نہیں حضرت ہمیں سے کوئی نہیں جائے گا یہاں سے۔ تو مختلف حضرت پر شکلیں پیش کی گئیں، اچھا ایسا کریں کہ جتنا سامان ہے گھر کا، کہ سامان ہی کیا ہے ہمارے پاس، اور اگر ہے گھر میں کوئی گھر والوں کا سامان تو بھائی جب جان پر آئے گی تو مال کیا کریں گے، اور جو اللہ جان کا محافظ ہے وہ مال کا ہی محافظ ہے۔ ساری رات مجمع جاگتا تھا، ایک طرف سے لوگ کہتے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، دوسرا کہتا تھا نعم المولا و نعم الوکیل، اس طرح رات گزرتی۔